اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم بعض قرآنی خواتین پر بات کریں گے۔ قرآنی خواتین سے مراد قرآن میں خواتین کے بعض کیریکٹرز آئے ہیں، ان کا تفصیلی ذکر آیا ہے، ان کی پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ان کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آج دیکھیں گے کہ قرآن کیسی خواتین کو پیش کرتا ہے۔ ان میں سے 7 خواتین قابل ذکر ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور بعد 1-2 کا شاید نہ ذکر آیا ہو، لیکن تفصیلی ذکر یا ان کی شخصیت کا اظہار نہیں ہے۔ ان 7 میں سے نمبر 1 حضرت مریم، بی بی مریم، نمبر 2 خولہ بنت ثعلبہ، نمبر 3 بی بی آسیہ، نمبر 4 زوجہ عمران، نمبر 5 ملکہ سبا، نمبر 6 موسیٰ کی ماں، اور نمبر 7 عزیز مصر کی بیوی۔ ان 7 خواتین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ ایک الزام اسلام پر ہے کہ قرآن یا اسلام نے خواتین کا مقام نہیں دیا، بلکہ ان کو لونڈی اور غلام سے زیادہ کوئی حیثیت اور درجہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اور جو کچھ آزادی، جو کچھ ایمپاورمنٹ اور جو مقام خواتین کو ملا وہ مغرب کی مرہون منت ہے، اس طرح باور کرایا جاتا ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید نے جس طرح سے خواتین کو پیش کیا ہے، دنیا کے دیگر اسکرپچرز میں ان کا یہ اونچا مقام ہم کو نہیں ملتا۔ یہ بات بھی ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کے لیے ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ حج بیت اللہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کے بازو سے ایک حتیم ہے، ایک سیمی سرکولر وال ہے جسے حتیم کہتے ہیں، اور حتیم کو بھی کعبۃ اللہ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اس کے اندر سے طواف نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر نماز نہیں پڑھا جا سکتا۔ معلوم ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ حتیم دراصل بی بی ہاجرہ کا گھر تھا۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے انہوں نے اپنی چھت لگا کر اپنا گھر بنایا تھا، وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہیں ان کی بکریاں چرتی تھیں، ان کی باڑ تھی، اور اس کے لیے ایک انہوں نے فینس بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی یہ ادائیں، ان کی قربانیاں اتنی پسند آئیں کہ تا قیامت یہ بات محفوظ کر دی گئی کہ کعبۃ اللہ کے بازو گویا کہ خدا کے گھر کی کوئی پڑوسن ہے تو وہ بی بی ہاجرہ ہیں، اسے حتیم بنا دیا گیا اور کعبۃ اللہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اسلام میں عورت کا تو اتنا اونچا مقام ہے کہ کعبۃ اللہ کے بازو خدا کے گھر کی اگر کوئی پڑوسن ہے تو وہ عورت ہے۔ یہ مقام عورت کو ملا ہے اسلام کے اندر۔ ایک اور نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیریکٹرز کو پیش کیا، اور مختلف کیریکٹرز آئے ہیں، اور جن میں سے میل کیریکٹرز بھی ہیں اور فیمیل کیریکٹرز بھی ہیں، مردوں کی شخصیت بھی ہے اور خواتین کی شخصیات کا بھی ذکر آیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی کہ مردوں کی جن شخصیتوں کا ذکر آیا ہے، جن پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپریس کیا ہے، ان میں سے پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں۔ بعض مثبت کردار کے مرد بھی ہیں، بعض منفی کردار کے مردوں کی بھی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ مثلا مثبت کردار میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تفصیلی زندگی آئی ہے، کہاں پلے بڑے، کیسے کھاتے پیتے تھے، کیا ان کا معمول تھا، کس فن کو انہوں نے ایجاد کیا، ان کی دعائیں کیسی تھیں، ان کے دعوتی کارنامے کیا تھے، بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ انبیاء کے علاوہ اور مردوں کا اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان کا ذکر آیا ہے۔ انبیاء کے علاوہ مردوں میں اچھے مرد اور جن کا اچھا کیریکٹر، پازیٹیو کیریکٹر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اس کی بھی تاریخ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور بتایا کہ ایک انصاف پسند بادشاہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ مردوں میں سے پازیٹیو کیریکٹر ہے، لیکن مردوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض نیگیٹو کیریکٹر کو بھی پیش کیا ہے۔ مثلا فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، نمرود ہے، ان سب کا بھی تفصیلی ذکر آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پرسنالٹی کو جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، شخصیتوں کو، کیریکٹرز کو اللہ نے جو پیش کیا، ان میں مردوں میں پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں، اچھے کیریکٹر کے بھی ہیں اور منفی کردار کے لوگوں کی بھی تصویر آئی ہے قرآن مجید میں۔ لیکن یہ بات آپ مان لیجئے اور سن لیجئے اور دیکھ سکتے ہیں اور آپ پرکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں خواتین کے سلسلے میں ایک بھی منفی کردار کو اللہ نے پیش نہیں کیا۔ جتنے کردار قرآن میں آئے ہیں سب مثبت کردار ہیں، سب پازیٹیو کیریکٹر ہیں اور سب نمونے کی خواتین ہیں، اور منفی کردار کی کسی خاتون کا اللہ تعالیٰ نے کیریکٹر نہیں پیش کیا، ان کی تفصیلی زندگی کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کا سرسری ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان میں اس پر کمنٹ کیا ہے۔
ان کی تصویر نہیں ہے، ان کی گویا کہ شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے پیش نہیں کیا، وہ کیسی تھی، کیا ان کا کردار تھا، کیا ان کے اوصاف تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اسلام میں خواتین کا مقام نہیں، انہیں مان لینا چاہیے کہ خواتین کے اگر کردار پیش کیے گئے تو سب کے سب مثبت کردار قرآن نے پیش کیے، کوئی ایک بھی منفی کردار اللہ تعالیٰ نے پیش نہیں کیا۔ ان کردار میں سے 7 کردار جس کا میں نے ذکر کیا ہم گفتگو کریں گے 2 حصوں میں 2 دن میں۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ 4 خواتین جن کو قرآن پیش کرتا ہے اس سے آج کی خواتین کے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کیا ان کے لیے اس کے اندر سبق ہے، یہ دیکھیں گے۔ ان میں سے نمبر 1 بی بی مریم ہے۔ بی بی مریم کے سلسلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تمام خواتین میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، سرداری کا مقام ہے اور منتخب مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ آل عمران میں سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تمام دنیا کی خواتین میں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو منتخب کیا۔ یہ منتخب شدہ ہیں، یہ گویا کہ چیدہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا ان کے اوصاف و کردار کی بنیاد پر۔ اور خواتین کے لیے اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نمونہ سامنے رکھا جائے، قرآن میں جو کیریکٹر آئے ہیں تو اس میں بی بی مریم کا کیریکٹر ہے۔ بی بی مریم کے جو صفات ہیں ان میں سے سب سے پہلی صفت جسے قرآن بیان کرتا ہے وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت ہے، اپنی ورجنٹی کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے کیریکٹر کو پاک صاف رکھنا، اپنے اخلاق و کردار کی پاکی صفائی، اس معاملے میں سب سے اونچا مقام ہے بی بی مریم کا۔ اور بی بی مریم کے بارے میں قرآن مجید کی آیت جس میں میں نے ابھی جو تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے فرج کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی اس نے حفاظت کی، اور وَنَفَخْنَا مِن رُوحِنَا، اور ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور ایک آزمائش میں جب اللہ نے ڈالا تو انہوں نے اللہ کے کلمے کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری کر دکھایا، وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی بھی سچا ثابت کیا، اور وہ بڑی اطاعت گزار خاتون تھیں، اطاعت گزار عورت تھیں۔ یہ پہلی صفت ہے بی بی مریم کی کہ وہ پاک دامن تھیں، عفت معاف تھیں، عصمت والی تھیں، اپنی ورجنٹی کو انہوں نے محفوظ رکھا، باقی رکھا۔ خواتین کے لیے، دنیا بھر کی خواتین کے لیے سب سے زیادہ برائٹ ایگزامپل ہے خواتین میں تو بی بی مریم کی یہ مثال ہے۔ نمبر 2 بی بی مریم کے سلسلے میں یہ کہ تسلیم و رضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا اور اس آزمائش کو انہوں نے سہا، اللہ تعالیٰ کے خلاف واویلا نہیں مچایا۔ ایک عظیم کارنامے کے لیے، دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہ ہوا نہ آئندہ ہو سکتا ہے، ایسے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو منتخب کیا۔ تو بی بی مریم نے تسلیم و رضا کا ثبوت دیا اور اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور اس کام کو انجام دیا جو کام اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک انوکھا کام ان کے ذریعے سے لینا چاہتا تھا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب وہ حاملہ ہو گئی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک عورت جسے کسی مرد نے نہ چھوا ہو، جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اس کے سامنے ایک فرشتہ آئے اور اسے کہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم حاملہ ہو جاؤ گی، اور اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا، تو کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا، مان لیا، اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر مسجد میں جہاں رہتی تھی بیت المقدس میں، بیت المقدس کو چھوڑ کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ ایک کھجور کے باغ کے پاس چلی گئی اور کھجور کا درخت بھی وہاں تھا، اور اس وقت جب وہ درد ذہن میں مبتلا تھی تو وہ کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس واقعے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ اپنے دنیا کو کیا کہوں اور کیسی عجیب آزمائش کے اندر میں مبتلا کر دی گئی ہوں، وہ سوچتی رہتی تھی اور کہتی تھی وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا دیے ہوتے۔ اتنی بڑی شدت کی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش کو انہوں نے قبول کیا، تسلیم و رضا کا ثبوت دیا اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں وہ کھری اتری، پوری اتری۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ بی بی مریم بیت المقدس میں معتکف رہتی تھی اور وہ غور و فکر کرتی تھی اور کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی، جو اسکرپچرز وہاں پائے جاتے تھے انبیاء کے، اور اس میں سے علم، دین کا علم انہوں نے کافی سیکھا تھا۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، جو ان کی کفالت کرتے تھے، ان کے سرپرست تھے، کتابوں میں یہ بات ملتی کہ بی بی مریم جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کے خالو کے حوالے ان کی ماں نے کر دیا تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے۔ حضرت زکریا جب بھی داخل ہوتے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ علم کے شوق میں اور اس کے